اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز، اس میں ٹپیکل اور اے ٹپیکل، اس کا نام آپ بڑا سنتے ہیں۔ ٹپیکل جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہیں جو کہ آپ کے سائیکوٹک سمٹمز کو کم کرتی ہیں، اس میں ہیلوپیریڈول جو ہے وہ سب سے ایک منفرد ڈرگ ہے، اور زیادہ تر سائیکیٹرسٹ جو ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں سائیکوٹک سمٹمز میں۔ ہیلوپیریڈول سائیکاٹک سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کو کم کرتی ہے۔ اب سائیکاٹک سمٹمز بنیادی طور پر ہوتے کیا ہیں؟ مختلف قسم کی بیماریوں میں، جس طرح اسکیزوفرینیا اور اسی طرح بائی پولر ڈس آرڈر، یا پھر مختلف اور ایسی چیزیں کہ کسی کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، کچھ دکھائی دے رہا ہے، ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، آڈیٹری ہوتی ہے۔ لوگ اکثر سائیکیٹرک پیشنٹس کہتے ہیں مجھے کچھ سنائی دیتا ہے، آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ سائیکوٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں کہ میں کچھ سن رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بول رہا ہوتا ہے، یا مجھے کچھ کمانڈنگ آوازیں آتی ہیں، مجھے مختلف ایسی آوازیں آتی ہیں جو اور کوئی لوگ سن نہیں سکتے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ سائیکیٹرسٹ اکثر اوقات ان کو یہ چیزیں درپیش ہوتی ہیں کہ پیشنٹس آتے ہیں، ان کو سائیکوٹک سمٹم جس طرح کہ ہیلوسینیشنز اور ایلوژنز اور ڈیلوژنز، مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نارمل انسانوں میں نہیں ہوتی۔ ایلوژنز اور ڈیلوژنز کا بھی یہی مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں اور آپ کو وہ نظر آ رہی ہے، یا کوئی چیز ہے لیکن آپ کو وہ مختلف نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ کمرے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، سپوز پیڈسٹل فین پڑا ہوا ہے، اور آپ کو وہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہوتی ہیں یہ مختلف قسم کی ایلوژنز اور ڈیلوژنز ہوتی ہیں جو کہ اکثر اوقات سائیکیٹرک پیشنٹ کو، جن میں سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں یا دیوانگی کی جو علامات ہوتی ہیں وہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے۔ پھر اسکیزوفرینیا میں بطور ایک موڈ سٹیبلائزر، اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کا موڈ سٹیبل نہیں رہتا، کبھی بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، کبھی جو ہے تو اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی کیئر چھوڑ دیتے ہیں، سیلف نیگلیکٹ ہوتا ہے ان کو۔ ایسی چیزوں میں بھی جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہوتی ہیں، خصوصاً ہیلوپیریڈول، اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں میں ٹکس کی بیماری ہوتی ہے، ووکل ٹکس ہوتی ہیں، یا پھر مسل ٹویچز ہوتی ہیں، یا پھر ان ووکل ٹکس کے علاوہ اکثر اوقات جو ہوتا ہے تو مائٹونک یعنی مسل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی گردن ہلا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی موومنٹس ان کی ہوتی ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہیلوپیریڈول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر اکثر اوقات بچوں میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سائیکوٹک سمٹمز آ سکتے ہیں، یا پھر اکثر اوقات بچوں میں خوف، ڈر، یا پھر سٹیمرنگ آف سپیچ، یا پھر ایسی علامات بچوں میں کہ ان کو نیند نہیں آتی، یا بہت زیادہ روتے رہتے ہیں، اور یا پھر ان کو جھٹکے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہیلوپیریڈول کا استعمال ڈراپس کی صورت میں ان بچوں کو کرایا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی چیزوں میں جب اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس، جو سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہیں، وہ ہیں جو ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی باڈی کی ایب نارمل موومنٹس ہو سکتی ہیں۔ کوئی بندہ ہے اور وہ ان سمٹمز کے لیے جو ہے تو ہیلوپیریڈول کا استعمال کر رہا ہے، تو اس میں ایب نارمل موومنٹس آ سکتی ہیں جنہیں ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمز کہا جا سکتا ہے، یعنی گردن کا ٹیڑھا پن آ سکتا ہے، کبھی زبان باہر آ جاتی ہے، کبھی جو ہے تو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں دم نہیں رہتا، یا ہاتھ پاؤں کی موومنٹس جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، تو انہیں ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمز کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر لمبے عرصے تک اس کا استعمال کیا جائے، اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی اور دوائی انٹریکشن میں آ جاتی ہے، کبھی کبھار اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے یا اس کی ڈوز بڑھ جائے، تو اکثر اوقات جو ہوتا ہے نیورولیپٹک میلیگننٹ سنڈروم ایک بیماری ہے جو کہ ہو جاتی ہے، جس میں شدید قسم کا بخار 104 105 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں باڈی میں جو الیکٹرولائٹس ہوتی ہیں، نمکیات ہوتی ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، اس کی کمی بیشی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو مختلف قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں، بدن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ اسے نیورولیپٹک میلیگننٹ سنڈروم کہا جاتا ہے، NMS۔ تو NMS بھی اس کا ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ پھر اس کے اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں آپ کی ECG پر چینجز آ سکتی ہیں، QT انٹرول پرولونگ ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے قابو ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، یا بہت بریڈی کارڈیا بہت لو ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں مد نظر رکھ کے
آپ اگر مختلف قسم کی ایج میں یہ دوائی کسی کو دیتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسا کہ اب ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یادداشت کی کمی ہوتی ہے، جو کہ اکثر اوقات جو ہے تو عجیب قسم کی وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتوں میں ربط نہیں ہوتا، ان کی یادداشت خراب ہوتی ہے، ان کی نیند خراب ہوتی ہے. خصوصاً عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں ایسے ہونے لگتا ہے اور وہ عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اپنوں کو نہیں پہچانتے. اکثر اوقات جو ہے تو آپ اگر ان سے ایک سوال کریں تو وہ جواب کوئی دوسرا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جن کو سمجھ نہیں آتی، جن کی یادداشت ختم ہونے لگتی ہے اور جو کہ اکثر اوقات اپنی روٹین ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو معمر افراد ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بچوں میں اکثر اوقات اس کے ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو ایکسٹرا پیرامڈل سمٹمز ہیں، اور بڑوں میں یا بزرگوں میں اس کے ساتھ جو ہے تو نیورولیپٹک میلیگننٹ سنڈروم یا پھر خصوصاً دل کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں نظر رکھنی چاہیے اور ان کی مانیٹرنگ کرتی رہنی چاہیے. انٹریکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بینزوڈائزیپینز اور اس طرح کی اور جو ڈرگز ہوتی ہیں، غنودگی جن میں ہوتی ہے، خواب آور جو گولیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر اس کا استعمال کرایا جائے تو یقینی طور پر غنودگی کا جو عمل ہے وہ بڑھ سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے تو چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب کا بے قابو ہو جانا اکثر اوقات بڑوں میں اور بچوں میں یا جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب کا جو بندش ہے، اخراج میں جو دقت پیش آتی ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. پھر جو اور ایسی دوائیاں ہیں کہ اس کے ساتھ اگر ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کرایا جائے خصوصاً بڑی عمر کے افراد میں، ان میں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں میں فٹس ہو سکتی ہیں، ان لوگوں میں جھٹکے کی بیماری آ سکتی ہے اور ان لوگوں میں دل کے حوالے سے جو ہے تو پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں. تو جب بھی اس دوائی کا استعمال کیا جائے، اس کی پاسبل انٹریکشنز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اگر اس دوائی کا استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ ہیلوپیریڈول جو ہے ایک اسپیشلائزڈ ڈرگ ہے جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ تجویز کر سکتے ہیں. سیلف میڈیکیشن اس میں ہرگز نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ دوائی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور اعصابی طور پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.